پھٹ گئی آپ کے مائنڈ کی، اس میں گونج کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ آواز کھینچتا ہے۔ کاشف تم تو جانتے ہو اچھی طرح مائک چلانا، پھر کیوں ایسی غلطی کرتے ہو؟ چھیڑ چھاڑ کیوں کرتے ہو؟ اس سے آواز ختم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جب ہوتی ہے جب ایکو بڑھاتے ہو آپ زیادہ، آواز بڑھاؤ ایکو کم کرو۔ اپنے پاس نکال کر کے رکھ لو، کبھی یہ ختم ہو کہ اگر جوتے نکال کر بیٹھیں گے تو کوئی اٹھا لے جائے گا۔ اپنے پاس رکھ لو، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر کے بات چیت سن لو۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو پورا میدان خالی نظر آئے گا، ایسا لگے گا یہ عرفات کی طرف سے ہے، یہ جتنا اس میں آتے رہو گے اتنا ہی سمائی ہوتی رہے گی۔ اس میدان کا بھی تو جیسا ہی معاملہ ہے، یہ بہت دیر میں جا کے بھرتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑا میدان ہے۔ اور یہ برابر جو آپ کو سال گزشتہ بھی ہم نے بتلایا تھا کہ یہ برابر دیوار کے اس طرف کا حصہ جامعہ نے اس کو خرید لیا، الحمدللہ وہ مدرسے کا ہو چکا ہے، لکھا گیا ہے۔ اب یہ دیوار ہے، اگر یہ دیوار ہٹا دی جائے تو اتنا ہی میدان اس طرف مدرسے کے حق میں موجود ہے، اور یہ بلا شبہ آپ حضرات کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ تھوڑی سی آپ حضرات نے محنت کی، اللہ کا بڑا کرم ہے، بھلو نہیں پاتے ہیں، اور محلے دار بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے بڑی ہے ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے حوصلے ہیں یا نہیں، آپ لوگ آگے بتلائیے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سن بھی رہے ہیں اور دل پر بھی لے رہے ہیں۔ اگر ہم انصاف سے کام لیں اور ایمانداری سے کام لیں، ابھی میں حضرت والا جو بیان فرما رہے تھے، حضرت مولانا خورشید صاحب مدد اللہ العالی شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو باتیں فرمائی ہیں، ایک لفظ بہت قیمتی تھا۔ اس قیمتی بیان میں اخیر میں کچھ ہمیں فضول خرچیوں کی عادت ہوتی جا رہی ہے، اور اپنے دولت کو ہم خواہ 50 کروڑ سے بھی زیادہ روپیے ان کمپنیوں کو، جو ٹھگوں کی کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کو لگا رکھے ہیں۔ معلوم نہیں کہاں سے وہ پیسے آ گئے ان لوگوں کے اوپر۔ پتا چلا کہ انہوں نے اپنی جائیداد بیچ لی۔ جب انہوں نے ان کا ذہن بنایا کہ تمہیں اتنے پروفٹ کے ساتھ نوازا جائے گا، اور ذہن لگا دیے، میں نے 10 لاکھ لگا دیے، اور میں لگاتے تو شاید کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، اور حلال اور پاکیزہ کاروبار سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے۔ لوگ نہ مالک کا پتہ کہ کمپنی کا مالک کون ہے، نہ کمپنی کا پتہ، نہ کمپنی کے دفتر کا پتہ، نہ ہیڈ آفس کا پتہ، نہ اس کے افراد کا علم، بس یوں ہی ہے، تو میرا ذہن بنایا، میں تیرا ذہن بنایا، دونوں نے مل کے تیسرے کو پاگل بنایا، اور یہ پاگل بنتے بڑے بڑے عقلاء اس کے اندر شامل ہو گئے۔ آج ای ڈی کا چھاپا لگ کر کے وہ بھگدڑ میں ہے، کوئی گرفت میں ہے، کوئی پوچھ تاچھ میں ہے، اور کوئی بھاگا ہوا اور چھپتا ہوا پھر رہا ہے۔ اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، میں نے تیرے کہنے سے پیسہ لگایا تھا، لہذا میرا پیسہ تو دے گا۔ وہ کہہ رہا میاں یاد کرو، تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اگر تمہارا پیسہ ڈوبتا ہے تو میری فلاں دکان ہے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ تم تو اس طرح کی باتیں مجھے دلی دربار دکھا کر کہ تم نے تو میرا پیسہ لگوا لیا نا، اس لیے میرا پیسہ تم دو گے۔ لوگوں میں گولیاں چلنے تک کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ یہ ٹھلوے تھے،
انہیں بغیر کرے دھرے پیسہ چاہیے تھا. یاد رکھو اگر کسی نے اس طرح کی کمپنیوں میں کسی کی معرفت پیسہ لگا رکھا ہو اور نکل سکتا ہو تو نکال لے، ورنہ پچھتاوا تمہارا مقدر بنے گا. اور نہ جانے کتنی کمپنیاں آئی اور بھاگ کر چلی گئی. حضرت فرما رہے تھے کہ اگر مسلمان فضول خرچیوں سے بچ جائے، بات تو وہاں تھی، یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی کہ میں نے ذکر کر دی کہ مسلمان خواہ مخواہ اپنا پیسہ اس طرح کی چیزوں میں لگاتا ہے. اگر لگائے تو لگائیے. آدمی کہتا ہے یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اوے بچوں اٹھارے دو تین کو اٹھائے چاروں کو اٹھائے. یہاں کے بیٹھے بلا ہو جائے بالکونی میں بیٹھے اوپر آ کر. خاموش رہو، بیٹھو تو خاموشی سے بیٹھو، نہ تو بالکل اٹھ کر کے جاؤ. یہاں کا رواج تھوڑا ہی ہے کہ اس طرح سے ہم جاتے ہیں، بہت سے جلسوں میں دیکھتے ہیں، جلسے والوں کا بھی عجیب رواج ہو گیا. بڑے بڑے پیچھے، چھوٹی چھوٹی یہ پود آگے. معلوم ہے کیا رواج ہو گیا. فرمایا اس کا کچھ نہیں ہے، فرمایا اس کا کچھ نہیں ہے. 3 مال اس کو کہہ سکتا ہے یہ میرا ہے. پہلی شکل آپ نے فرمایا جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پھاڑ دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا. یہ 3 قسم کے مال تو ہیں اس کے، ورنہ اس کے علاوہ باقی کوئی مال اس کا نہیں. مرے گا تو وارث لڑتے پھریں گے، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. اور اب تو وراثت میں بھی آدھا ادھورا ہے، بیٹیوں کا تو کچھ ہے ہی نہیں وراثت میں. جہیز دے دیا، لوگوں نے اسی کی وکالت کر لی کہ میاں اور کچھ نہیں تو کم سے کم بیٹیوں کو وہی مل گیا، دل کو تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن حق کے وراثت سے تو محروم ہی کر دیا. حق کے رسم ادا کر رہا ہے. رسم اور حق کے وراثت دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. خدا کے یہاں پکڑ تو ہوگی ہم سب کی، بچے گا کوئی نہیں. تو آدمی کہتا ہے یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے کہ جسے اس نے کھا لیا وہ اس کا ہو گیا، جو اس نے پہن لیا پھاڑ دیا وہ اس کا ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت میں اسے عطا کرنے کے لیے آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے وہ اس کا ہے. باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آنکھ بند ہوتے ہی دوسروں کا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ جو مال تمہارا ہے تمہیں وہ زیادہ پیارا ہے یا وہ مال جو تمہارے بعد میں آنے والے وارثوں کا ہے وہ پیارا ہے؟ تو سب نے کہا اللہ کے رسول جو مال ہمارا ہے ہمیں وارثوں کے مقابلے وہ مال ہمارا ہے وہ پیارا ہے. وارث تو وارث ہے، بعد کی چیز ہے وہ، لیکن جو ہمارا ہے ہمارے قبضے میں ہے وہ ہمیں پیارا ہے. فرمایا تو پھر تمہارا وہ ہے جو مال تم نے اللہ کی راہ میں دے کر کے جمع کر دیا ہے، جو تم نے جمع نہیں کیا ہے چھوڑ کر کے چلے گئے وہ تمہارے وارثوں کا ہے. اب اندازہ لگائیے جو آدمی اپنی آخرت کے لیے دولت جمع نہیں کر سکتا ہوش کے زمانے میں، موت کے بعد وہ اپنے وارثوں سے امید لگائے اور یوں سوچے کہ میرے وارثین میرے لیے یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. یہ بڑے خواب ہیں، یہ پورے ہونا بہت مشکل ہے. ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے تو نکلا نہیں، وارث کون کیسا ہوگا اس پہ امید لگا کے بیٹھ جائے، یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. جو اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے سفر گزرے آدمی. تو اسی کو حضرت فرما رہے تھے کہ لوگ اس وقت میں فضول خرچیوں کا شکار ہو گئے. شادی بیاہوں میں دیکھیے آپ کہاں سے کہاں تک آدمی گزرتا چلا جاتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. سارا مال برباد کر دیا شادی بیاہوں کے اندر، اور بعد میں دوسرے بچے کی شادی کا جب نمبر آیا تو پھر فقیری، پھر گداگری، پھر وہی. اب کمائے گا تو کیسے کیسے کر کے کمائے گا، اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے پیسہ جمع کرے گا، کیونکہ اسے دوسرے بیٹے کا پھر نکاح
کرنا, بیٹی کا پھر نکاح کرنا ہے. اس لیے اعتدال پر برقرار رہنا چاہیے, عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. جو اصل زندگی ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں اصلی زندگی گزارنے کا رستہ شریعت نے, قرآن اور حدیث نے کیا بتایا ہے. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں 6 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں. 6 باتیں, 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کاموں سے بچنا ہے. 6 کام اگر بندے نے اختیار کر لیے, ان میں سے 3 کرنے کے اور 3 سے بچنا ہے, تو سمجھ لو زندگی کا بیڑا پار ہو گیا. قرآن کریم کے, اور دیکھو یہ آیت کریمہ ہر جمعے کو جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہیں اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے خطبے میں اخیر میں. ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا, عدل و انصاف کرنے کا. پہلے ترجمہ سنیے آپ اس کا, ان اللہ یأمر بالعدل. اور یاد کرنا میں صرف سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں اپنی سناتا چلا جاؤں, آپ سنتے چلے جائیں, تسلسل باندھ لیا جائے, 15 منٹ کے 3 سانس لے لیے جائے, 45 منٹ 50 منٹ میں بات ختم کر دی جائے. میں سانس سپاٹے کے لیے نہیں بیٹھا. میں آپ کو جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ باتیں آپ کوشش کریں کہ یاد ہو جائے, کہیں ہم آپ سے پوچھیں گے بھی. قرآن کریم کی آیت کیا ہے جی؟ ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے کہ لوگوں انصاف کرتے رہو. دوسرا ٹاپک والاحسان, اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں. 2 باتیں ہوئی. تیسرا ٹاپک وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار, اولاد ہے, بھائی بہن ہے, پھوپھی ہے, چچا ہے, بھتیجے ہیں, یہ قریبی رشتہ دار ہے, خاص طور سے ان کے اوپر ان کی کفالت کا حکم دیتا ہے. 3 باتیں ہیں جن کو کرنا ہے. پہلا کام ہے عدل و انصاف سے کام لینا. دوسرا کام ہے احسان, بھلا سلوک کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور تیسرا کام ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا, ان کی ذمہ داریاں ادا کرنا. اور 3 کام وہ ہیں جن سے بچنا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور اللہ تعالیٰ وہ روکتا ہے بری باتوں سے, برے کاموں سے. کھلا بے حیائیوں سے, فحشاء کھل کر کے بے حیائیوں سے, والمنکر, اور غیر معقول کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ جو کام عقل و شرع میں پسند نہیں ہے وہ کام کیوں کرتے ہو. جنہیں عقل بھی پہلی فرصت میں کہہ دے کہ یہ کام بہتر نہیں ہے, ان کاموں سے اللہ روکتا ہے. نہ کھل کر کے برائی کرو, نہ چھپ کر کے برائی کرو. پھر فرمایا والبغی, اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ 3 کام ایسے ہیں جنہیں کرنا نہیں, اور پہلے 3 کام وہ ہیں کہ جنہیں کرنا ہے. اللہ کہتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے, تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان دو, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم بات کو سمجھو اور ان کے اوپر عمل کرو. اب پھر دوبارہ آیت کریمہ کا میں اعادہ کرتا ہوں. اللہ جو 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ دہرائیے. پہلا کام ہے عدل و انصاف سے کام لینا. دوسرا کام ہے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خاص طور سے خرچ کرنا. دوسرا کام ہے احسان, اچھا سلوک کرنا. اور تیسرا قریبی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا. اور 3 کام جن سے اللہ روکتا ہے. پہلا کام ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, کھلے عام برائیوں سے روکتا ہے, اس طرح برائی نہیں. پھر فرمایا وَالْمُنْكَرْ, اور عام برائیوں سے روکتا ہے چاہے وہ دبی ہوئی ہو یا واضح ہو. اور غیر معقول کاموں سے روکتا ہے. اور تیسری چیز ہے وَالْبَغْيِ, ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی, بغاوت, زیادتی, اور کسی کو ستانا, کسی کے خلاف سازشیں کرنا, کسی کے خلاف قدم اٹھانا, اس طرح کی چیزوں سے اللہ روکتا ہے. اور اللہ آخر میں کہتا ہے سنو یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم دھیان دو, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ ہے قرآن کریم اور یہ ہے پوری تقریر.
اگر ہم نے ان 6 باتوں کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی پوری کی پوری خیر ہو جائے گی، پوری کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزر جائے گی۔ عدل و انصاف پہلا ٹاپک ہے آیت کریمہ کا، عدل و انصاف۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک مان کر اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ جس شان کا ہے اسی شان سے اللہ سے ڈرے اور اسی شان سے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ عدل ہے جو اللہ کے ساتھ میں بندے کا عدل ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، نہ ذات میں نہ صفات میں کسی کو شریک کرے گا۔ اگر تمہیں خدا کی صفات میں کسی کو شریک دیکھنا ہے، جاؤ کلیر چلے جاؤ، تمہیں ملیں گے جو خدا کی صفات میں شریک کرتے نظر آئیں گے۔ جاؤ بدایوں چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جہاں اللہ کی صفات میں شریک کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ ایسی خرافات سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، پھر اللہ کے بعد اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا جائے کہ میں جس طرح اللہ کا بندہ ہوں اسی طرح اللہ کی عبادت میں حصہ لوں۔ جتنا مجھے اللہ نے طاقت دی ہے اتنا ہی میں اللہ کی عبادت میں اس طاقت کا استعمال کروں۔ طاقت دی ہے اللہ نے کہ میری طرف آ، اللہ نے حکم دیا ہے میری دین و شریعت کے اوپر عمل کر، مگر بغاوت کی طرف جاتا ہے بندہ، خلاف ورزیوں کی طرف جاتا ہے۔ پھر عدل و انصاف نکلتا ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ جو تمہارے ماتحت ہے آقا ملازمین کے ساتھ عدل و انصاف کرے، ذمہ دار چھوٹوں کے ساتھ انصاف کرے، اور پھر یہ چھوٹے اپنے مالک کے ساتھ انصاف کرے۔ مالک نے جو کام دیا ہے اسے پورے طور پر انجام دے، اور اگر انہوں نے پورے طور پر انجام دیا ہے تو مالک ان کی پوری مزدوری دے، مالک ان کے ساتھ پورا رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا، آقا نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا۔ فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، اس آدمی کا صحیح معنی میں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا کس کا، آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو ہماری جماعت کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھے، یہ اس کی بھول ہے، وہ عدل و انصاف سے کام لے، چھوٹوں کے اوپر رحم کرے۔ پھر آقا نے فرمایا جب بڑا چھوٹے کے اوپر رحم کر دے تو چھوٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑے کی تعظیم کرے، بڑے کا ادب کرے، بڑے کا احترام کرے۔ فرمایا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو آدمی ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی تعظیم نہیں کرتا ہے، ادب نہیں کرتا ہے، وہ بھی ہماری جماعت کے ساتھ صحیح معنی میں شامل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں کے لیے، یہ بڑے اور چھوٹے دونوں مل کر علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمارے ساتھ شامل نہ مانے۔ جو آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ کا تابعدار سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے رسول کی سفارش حاصل ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آقا کی سمعیت حاصل ہو، آپ کے جھنڈے کے نیچے وہ اٹھے اور آپ کی سفارش کے بل پر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اسے بڑوں کی تعظیم کرنی ہوگی، ان بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی ہوگی، اور دونوں کو مل کر علماء کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ ہوگا ان کے لیے عدل و انصاف، یہ ہے عدل و انصاف کا ان کے لیے معیار۔ علماء کا مقام اور مرتبہ آقا نے آخر میں سب سے بلند بیان فرما دیا ہے۔ تو عدل و انصاف ایسی چیز ہے، عدالتوں میں ڈھونڈتے ہو، کہتے ہو جج بک گئے، کہتے ہو ججوں کو خرید لیا گیا، کہتے ہو ججوں کو دھمکا دیا گیا، کہتے ہو کہ ججوں نے غلط فیصلے کر دیے، کہتے ہو کہ سپریم کورٹ سے غلط فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کی سپریم کورٹ آپ کا گھر ہے، باپ نے اپنے اولاد کے ساتھ میں
कितने फैसले इंसाफ के किए हैं, शौहर ने अपनी बीवी के साथ कितने इंसाफ के फैसले किए हैं, दामाद ने अपने सास और ससुर के साथ और उन्होंने उनके साथ कितने इंसाफ के बर्ताव किए हैं, पड़ोसियों ने पड़ोसियों के साथ कितना इंसाफ किया है, कितना अदल किया है। बताइए जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने एक बार कसम खाई और 3 मरतबा कसम खाई। आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो आदमी ईमान वाला सही माना में नहीं हो सकता है। सहाबा के कान खड़े हो गए कि आका कसम खा के इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम वो आदमी सही माना में मोमिन नहीं हो सकता। आपने फिर इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता है, सही माना में मोमिन नहीं हो सकता है। तीसरी बात फिर अल्लाह के लख्ते जिगर इमामुल अंबिया बदर शाह बदर हुनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। सहाबा दहल गए, सहम गए और खौफ से लरज़ा व तरसा पूछते हैं गैर मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा बदनसीब कौन है जिनके बारे में अम्मा का लगते जिगर गोया है और बार बार कसमें खा के इरशाद फरमाता है कि वो आदमी अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता है। तवज्जो रहे, आका ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न रहे। और भाई पड़ोसी, आप पड़ोसी है ना एक दूसरे के, आप तले तनहा जंगल में तो नहीं रहते हो ना, आप किसी न किसी के पड़ोस में जरूर रहते हो। आपके लिए और पड़ोसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई कदर नहीं फरमाई। आपने इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न रहे, उसको आका ने फरमाया वो आदमी सही माना में मोमिन कहलाने के काबिल नहीं। आपने आगे भी इरशाद फरमाया लैसल मुमिनु अल्लज़ी यशबउ व जारुहु जाइउन इला जंबी, फरमाया वो आदमी मोमिन कहलाने के काबिल नहीं जो खुद पेट भर ले और उसका पड़ोसी भूखा परेशान पड़ा रहे। उम्रे पे उम्रे करता है, हज पे हज करता है, बड़े बड़े काम अंजाम देता है, पड़ोस की उसे खबर नहीं है कि पड़ोसी के साथ क्या गुजर रही है। पड़ोसी की बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई, निकाह का इंतजाम नहीं, आप हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हो। याद रखिए खुदा के यहाँ पूछा जाएगा कि तुमने अपने पड़ोसी का ख्याल क्यों नहीं किया है। दौर अव्वल में भूख का मामला सबसे मुकद्दम था, परेशान हाल थे, गरीब गुरबा थे, खाने पीने को बहुत कम मुयस्सर आता था, इसलिए आपने पेट भरने का मामला मुकद्दम फरमाया, वरना हाजतें जो जरूरी हाजतें वो सब इसके अंदर शामिल होती है, जो जरूरी हाजतें वो इसके अंदर शामिल हो जाती है। आपके घर के सामने वाला भी है वो सबसे मुकद्दम है, आपके बराबर वाला भी है, आपके पीछे वाला भी है। ये तीन से बताइए परेशान हम हो तो हम ख्याल करेंगे यार कोई हमारा ख्याल कर ले, कोई हमारे काम आ जाए। मैं परेशान हूं, मैं सोचूंगा यार मेरा कोई साथ दे दे, मेरा कोई हाथ पकड़ ले, नहीं कोई हाथ पकड़ेगा मेरा दिल टूटेगा, मुझे एहसास होगा। इसलिए हम अगर पोजीशन में हैं हमें अपने पड़ोसियों का मुकम्मल ख्याल करना चाहिए। यह है शरीयत फर्रा, शरीयत हक्का। आज दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि इस्लाम इस खूबी का हामिल है कि उसके पड़ोस में कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, यहूदी हो या ईसाई, कोई भी हो, इससे कोई बहस नहीं। अल्लाह ने अपने पड़ोसियों को और अल्लाह के रसूल ने अपने पड़ोसियों को बेहतरीन निगाह से देखने का हुक्म फरमाया और उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया है। काश के ये रिवायत और ये हदीस पाक जो पड़ोसियों के हुकूक से मुताल्लिक है हर आदमी इसको अपने लिए आईना अमल बना ले तो मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफात और झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए पड़ोसियों के ऊपर जोर दिया गया है कि पड़ोस को अच्छा रखा जाए, पड़ोस को। इसी वजह से तो शरीयत ने हुक्म दिया और हक दिया है कि अगर कोई मकान बिक रहा है और तुम्हारा बिल्कुल पड़ोसी या उस मकान में शरीक है, रस्ते में शरीक है, मुनाफे में शरीक है, उसका हक है कि क्यों, ताकि कोई
کے نہ بس جائے اور پوری دلی کے ماحول کو نہ خراب کر ڈالے۔ پڑوسیوں کے لیے یہاں تک ہے کہ بکنے والے مکان کو اگر آپ نے پوچھا نہیں اپنے شریک سے، اپنے پڑوسی سے، اور اس کو آپ نے کسی کو فروخت کر دیا، شریعت اسے حق دیتی ہے کہ جاؤ دعویٰ کرو اور اس کو اپنے حق میں لے لو۔ عدالت کہے گی کہ اس کا حق تھا، تم نے اس کا حق نہیں دیا، لہذا مکان واپس کرو اور اس کو دے، یہ اس کا حق ہے، یہ تمہارا پڑوسی ہے۔ پڑوس کا اللہ نے اتنا خیال فرمایا ہے، شریعت نے اتنا خیال فرمایا ہے۔ تو لوگوں عدل و انصاف سے کام لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل میں مشہور ہے، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عدل و انصاف میں مشہور ہے۔ آؤ ظاہری عدل پر چلتے ہیں، ہم عدالتوں کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کرتے، ہمیں عدالتوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہم اپنے ہی مسائل کو حل کر لیں کہ ہم کتنے بڑے عادل۔ اگر ہم عادل ہو، ہم انصاف کا مادہ ہو، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی آپ کو بے انصافی نہیں کر سکے گا آپ کے ساتھ میں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ہی انصاف پسند نہیں اور ہم ہی انصاف پر نہیں ہے، بڑی مشکلوں کا سامنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور دیکھو منہ دیکھی کا یہ عالم ہوتا ہے آج کہ اپنا قریبی آدمی کتنا ہی بڑا جرم کر دے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے سفارشیں کھڑی ہو جاتی ہیں، احتجاج کرتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف سکھایا ہے وہ یہ ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں اور گورنر مصر کا بیٹا ہے۔ ایک بار گھوڑوں کی دوڑ لگی اور گورنر کا بیٹا بھی گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوا۔ ایک تبتی، ایک عیسائی کا گھوڑا گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، چنانچہ اس نے روکا اسے اور پکڑ کر کے اس میں کوڑے برسائے، یہاں تک کہ جسم کو لہو لہان کر ڈالا۔ کہا تمہاری یہ جرأت کہ تم نے ہمارے گھوڑے سے آگے نکال کر ہماری عزت کو چیلنج کیا ہے، ہماری غیرت کو چیلنج کیا ہے، اس لیے تمہاری یہ سزا ہے۔ اور جسم پھٹ گیا، خون بہ گیا۔ کسی نے ان کو بتایا کہ جاؤ مدینے میں چلے جاؤ، وہاں انصاف کا پتلا ہے، وہاں انصاف ملتا ہے۔ چنانچہ یہ نکل کر کے آیا، انصاف کا طلبگار اکیلا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور دارالامن مدینہ منورہ کے اندر پہنچتا ہے، مدینے میں جا کے دہائی دیتا ہے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتا ہے، کہتا ہے ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، اے امیر المومنین میرے اوپر ایک امیر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے، ایک گورنر کے بیٹے نے ظلم کیا ہے۔ جسم کو دیکھا، دھجیاں اڑی ہوئی ہیں۔ فاروق اعظم بے تاب ہو جاتے ہیں، اپنے خادم کو بھیجا پرچہ لکھ کر کے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پرچہ لے کے پہنچتا ہے۔ فوراً ہی طلب کیا گیا، وہ تیزی سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ فاروق اعظم نے اس مظلوم کو بلایا، فرمایا دوبارہ اپنی داستان ظلم کو بیان کرو۔ آؤ یہ ہے عدالت، یہ ہے اسلامی عدالت، اور یہ ہے اسلام جسے دنیا کہتی ہے کہ اسلام آج پروپیگنڈے کے تحت کہا جاتا ہے کہ اسلام امن و امان کو غارت کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ، اگر اسلام ہی سلامتی والا نہیں ہوگا تو پھر سلامتی کہاں ہے؟ اسلام تو آیا ہی سلامتی کے لیے تھا۔ جب بچیوں کو زندہ زمین میں دبایا جاتا تھا تو اسلام نے آ کر کے کہا تھا خبردار، اب بچیوں کو زمین میں زندہ نہیں گاڑا جائے گا، بلکہ ان کو عظمت دی اور ان کو اوپر اٹھایا اور یہ کہہ دیا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن قلنا له سترا من النار۔ ان بیٹیوں کی پرورش پر جو پریشانی باپ اٹھائے گا، اللہ اس باپ کو ان بیٹیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ نے ان بیٹیوں کے اوپر یہ انعام رکھا ہے، بہنوں کے اوپر انعام رکھا ہے، ماں بن جائے انعام رکھا ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت
بتائی ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے سلامتی کا ضامن۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بیٹے کو لے کر آئے، آپ نے مظلوم کو بلایا اور فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیے میرا جسم یہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے عمرو ابن العاص کے بیٹے سے پوچھا بتلائیے آپ نے یہ ظلم کیا ہے؟ اس زمانے میں جھوٹ کا رواج نہیں تھا، صاف کہا کہ جی امیر المومنین مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مظلوم کو اپنا کوڑا عطا فرمایا اور یہ فرمایا اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، مار جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اور اسے رسوا کر، اسے ذلیل کر جس طرح تجھے اس نے رسوا اور ذلیل کیا۔ یہ ہے اسلامی عدالت، یہ ہے فاروقی عدالت، یہ ہے انصاف اور یہ ہے حکومت چلانے کا طریقہ۔ تب جا کر کے کہیں حکومت چلتی ہے، تب جا کر کے جب بادشاہ انصاف پسند ہوتا ہے تو رعایا میں انصاف اترتا ہے، اور جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے، نا انصاف ہوتا ہے، مالک نا انصاف ہوتا ہے، تو رعایا کے اندر بھی نا انصافی اترتی ہے۔ بادشاہ اگر انار کے اوپر نظر ڈال دے اور اس کے اوپر نیت خراب ہو جائے تو انار کا رس ختم ہو جاتا ہے، بد نیتی کا اتنا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر نیت درست ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت درست ہے، ہر طرف خوشحالی آتی ہے، ہر طرف امن و امان آتا ہے، ہر طرف شانتی آتی ہے۔ اور اگر بادشاہ اور ذمہ دار کی نیتیں خراب ہیں تو یاد رکھیے ہر طرف ہاہاکار، ہر طرف بدامنی، ہر طرف بے ایمانی، ہر طرف بے انصافی، ہر طرف ظلم و ستم، ہر طرف بغاوتیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے رب کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ باپ ہو تو انصاف کرو، متولی ہو تو انصاف کرو، بیٹے ہو تو انصاف کرو، شوہر ہو تو انصاف کرو، مدرس ہو تو انصاف کرو، ذمہ دار سے لے کر ماتحت تک ہر جگہ انصاف ہی انصاف مطلوب ہے۔ جب انصاف کا دامن تار تار ہو جاتا ہے تو پھر بدامنیاں آتی ہے، بے چینیاں آتی ہے، بے اطمینانیاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت صحابہ کو فرمائی تھی۔ اب فاروق اعظم نے کوڑا دے دیا اور فرمایا مار اسے، اور سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، تنے تنہا ہے، تنے تنہا ہے، مصر سے آیا ہوا مدینے میں اکیلا کوڑا ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور مارتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے مارتا ہے، اور مار کے زمین پہ کوڑا رکھ دیتا ہے اور رکھ کر کے کہتا ہے کہ جس آقا کے غلاموں کے انصاف کا یہ عالم ہے اس آقا کے انصاف کا کیا عالم ہوگا۔ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سن لو، انصاف کی بنیاد پر، امن و امان اور شانتی کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے، زور و زبردستی نہیں پھیلا۔ آج مدینے میں اسے انصاف ملا، تنے تنہا ہے، جبر کوئی نہیں تھا، انصاف کو دیکھ کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ اگر ایسا ایمان اور اسلام ہمارے اندر اترتا ہے ایمانداری کا تو انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھیڑیا اور بکری اکٹھے ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں انصاف ہی انصاف ہے۔ اگر چوری کر لیتی ہے ایک بیٹی، سفارشوں کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ آقا رحمت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، قرآن کا فیصلہ صادر کیا اور فرما دیا اگر میری بیٹی بھی چوری کر لیتی تو یہی سزا میں اس پہ بھی نافذ کرتا۔ یہ ہے انصاف، جس انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، آج اس کی ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے، افراد میں ضرورت ہے، گھر بار میں ضرورت ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں انصاف نہیں کریں گے تو باہر کیسے کریں گے؟ گھروں میں بھی انصاف کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم ذمہ دار ہو تب انصاف کی ضرورت، ماتحت ہو تو انصاف سے کام کرنے کی ضرورت، بڑے ہو یا چھوٹے اور کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے
انصاف اللہ کا حکم ہے، یہ پیمانہ ہے اللہ کی طرف سے، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے، تب جا کر کے ہمارے گھر کہیں خوشحال نظر آتے ہیں۔ اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کی دلہنیں آ گئی، ماں نے اگر چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ گھر کبھی سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ جہاں دلہنوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے اس گھر میں ہمیشہ ٹوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے، ذمہ داری پہلے بڑے کی ہے اور بڑے کی ذمہ داری ادا ہونے کے بعد اب چھوٹے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس کے سلے میں احترام کر، تو اس کے سلے میں عزت کر۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اپنا بڑپن ظاہر کریں، اس کے سلے میں پھر چھوٹے ان کے ساتھ احترام سے کام لیں، عزت و احترام کو اپنا شعار بنا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عدل و انصاف کو پیدا فرمائے۔ اب خرچ میں بھی انصاف اور اعتدال سے کام لیں، یہ آخر ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو 2-4 منٹ میں سمیٹ کر کے ختم کروں گا۔ خرچ کرنے میں انصاف سے کام لے۔ خرچ میں انصاف یہ ہے کہ نہ بخل کرے، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، بلکہ جہاں ضرورت ہے صرف اتنا ہی خرچ کرے۔ اس سے زیادہ خرچ کرے گا اسراف اور اگر بے ضرورت خرچ کرے گا تو تبذیر ہو جائے گی، اور ضرورت میں خرچ نہیں کرے گا تو بخل ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے بچا کر شریعت نے اعتدال دیا ہے، جو ایک مسلمان کا شیوا اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لوگوں نے نہ جانے کہاں کہاں پیسے لگا کر کے برباد کر لیا اپنے آپ کو، اور کرتے آ رہے ہیں۔ پیسے لگاؤ اس اکاؤنٹ میں جو کبھی خسارے کا اکاؤنٹ نہیں ہے، پیسے لگاؤ جب موقع ملے خدا کی یاد میں، خدا کے نیک بندوں پر، خدا کی راہ میں، اللہ کے دین پر، اللہ کے قرآن کی نشر و اشاعت کے اوپر پیسہ خرچ کرے تو پیسے کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور اگر وقت کی ضرورتیں تو نہیں ہے اور بےہودگیوں کے اندر اگر خرچ کیا جاتا ہے، انصاف نہیں ہے۔ آج اویو چل رہے ہیں، آج کیفے چل رہے ہیں، آج کا نوجوان بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، وہ کیفوں پہ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر کیفوں کا یہ عالم ہے کہ وہاں بولی جاتا ہے جو بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اویو کے اندر تو خاص طور سے وہ جاتا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہم اویو اور کیفوئی کے لیے پیدا کیے گئے؟ مساجد ہمارے لیے ہے، مدارس ہمارے لیے ہے، اسکول اور کالج ہمارے لیے ہے، تعلیم گاہیں ہمارے لیے ہے، تعلیم حاصل کریں۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ نوجوان آج تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے لیکن پھر بھی غلط ماحول اسے اثر حاصل ہو گیا تو تعلیم یافتہ نوجوان بھی تباہی کے دہانے پر پہنچتا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر یہ کیس آئے ہیں کہ بیٹیاں ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی اور بیٹے ہیں دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے، آپسی ماحول مخلوط ہوا اور ناانصافی اور بے اعتدالی کا یہ عالم ہوا کہ دونوں میں تعلق ہوا، جوڑ ہوا، نکل گئے، بھاگ گئے۔ ویڈیوز آ رہی ہیں، آئے دن ویڈیو آ رہی ہیں، قتل کر دی گئی لڑکی، اور ویڈیو بنا کر کے ماں باپ کے دلوں کو زخمی بھی کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ ہماری بھی کمیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کو کلمے نہیں سکھائے، ایمان مفصل اور مجمل نہیں سکھایا۔ آج مکاتب کی سخت ضرورت ہے، جگہ جگہ مکاتب قائم کیے جانے چاہیے، ہر مسجد میں، ہر محلے میں مکتب قائم ہو تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بچپن سے ہی اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لے، ایمانیات کو مضبوط کر لے، پھر دنیا میں کہیں بھی گھومتے پھرے انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر کوئی فرق جلدی سے نہیں پڑے گا۔ اب اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بھی دھیان دے، گھروں کا ماحول چینج کرے، اور اپنے بچوں کو جو ہم نے بڑے بڑے موبائل اور بچیوں کو دیے ہیں، ان موبائل کی راہوں سے بڑی بھگدڑ ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ آیا تھا کہ بچی ہے، نمازی بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، مگر موبائل باپ کا چرا کے خاموشی کے ساتھ ایک ایسا ایپ لوڈ کر لیا جس سے تعلق باہر کے آدمی سے قائم ہو گئے، اور اس ایپ کے سہارے یہ بچی نکل کر کے بھاگ گئی۔ کیا صورتحال چل
नहीं है ये। मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा कि तुम्हें खुदा को जान देनी है, शिर्क से बढ़ करके कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह गुनाहगार को तो माफ कर देगा, उसकी मर्जी है, मगर शिर्क वाले गुनाहगार को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए शिर्क की खबाहतें हमारे दिलों में बैठे और ईमान की अजमत हमारे दिलों में बैठे। ये पूरी दुनिया लालच से भरी हुई है, लालच के दाम में ना फंसे। कुछ भी याद रखिए कि ये सारी दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर नहीं, और एक ईमान वाला पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। हमेशा याद रखे, ईमान बड़ी दौलत है, इसमें अदल और इंसाफ से काम लिया जाए, ईमान को अपने हाथ से न जाने दिया जाए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें हमारी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह की जात से उम्मीद भी रखी जाए, कोशिश भी की जाए। अब इस वक्त में आप हजरात अखीर हो रहा है, आखिरी मिनट मेरी एक आरज़ू की है, एक दरख्वास्त की है। जैसा कि आपको मालूम है कि उस तरफ जमीन है मदरसे की ले ली गई है, मगर अभी तक कुछ मदरसे के ऊपर दबाव बना हुआ है उस जमीन का। बजट टूटा, लगभग 1.25 करोड़ के नीचे मदरसा अभी चल रहा है। आप हजरात से ये भी उम्मीद की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आप इसके ऊपर भी तवज्जो फरमाएंगे, और आपको तवज्जो फरमानी चाहिए। अगर आपसे न कहें तो किससे कहें, कहाँ जाए, किसके पास जाए? अल्लाह ने आपके दिल में डाला। और देखो, कुरान आया तो सबके लिए आया, पैगंबर आया तो सबके लिए आया, खुदा है तो सबका है, लिहाजा जब सबका है तो जिम्मेदारी भी सभी की है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों